امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق جو ہے نا، سچائی، اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک ہے صدق لسان، یعنی زبان سے سچ بولنا، یہ عام پہلا درجہ ہے کہ انسان کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ سچ نکلے۔ اور دوسرا ہے صدق نیت، کہ نیت سچی ہو بندے کی، ہر کام میں مخلص ہو، سچا ہو، کھوٹ نہ ہو۔ غور کیجئے، قیامت کے دن 3 ایسے بڑے اعمال کر کے آنے والوں کو جہنم میں اوندھا منہ پھینک دیا جائے گا۔ ایک عالم دین ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ عمل انہوں نے بہت اچھے کیے ہوں گے، لیکن نیت کے اندر کھوٹ ہوگا۔ تو نیت کا کھوٹ یہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو صدق لسان اور اس کے بعد صدق نیت۔ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو، پھر ہمیں اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، دکھاوا ہے اور کوئی ایسا معاملہ، پھر ہمیں نیک سمجھنے کا اپنے آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہے صدق اعمال، کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے اندر ہو، اعمال اس کے یکساں ہوں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بڑا نیک بنا ہوا ہے، اور جیسی تنہائی ملی اس کے بعد پھر یہ شیطان کا ساتھی بن گیا۔ لوگوں میں رحمان کا ساتھی، تنہائیوں میں شیطان کا ساتھی، یہ جھوٹا ہے، یہ منافق ہے۔ یہ سچ بولنا آسان نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ جھوٹ نکلتا ہے، خود بخود، بے ساختہ، بغیر بولے، بغیر نیت کے جھوٹ نکلتا ہے۔ اتنے ہم جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ کئی لوگ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ان کو تھوڑی دیر بعد وہ آپ بتاؤ کہ آپ نے یہ بولا، کہتے ہیں میں نے تو نہیں بولا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے ساختہ بھی ہوتے ہیں اور بے لذت بھی ہوتے ہیں، لیکن اعمال نامے میں جھوٹ لکھے جاتے ہیں۔ فون آیا، بس میں 1 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، 1 منٹ میں تو گھر سے نکل کے گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا، اگلی طرف بس میں 1 منٹ میں آیا۔ اور کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بھئی کھانا لگاؤ جی، میں منٹ میں آ رہا ہوں، بس میں 1 منٹ میں کھانا لگ گیا جی۔ اس طرح کی ہماری بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ 1 سیکنڈ، بعض لوگ تو منٹ تو پھر 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی زبان پر 1 سیکنڈ کی بات ہے جی، 1 سیکنڈ کے لیے بریک لگانا جی، 1 سیکنڈ ذرا۔ اس طرح کے جملے زبان سے جو لکھیں گے، جو بولیں گے فرشتوں نے، تو وہی لکھنا ہے، ابھی ہے وہ جھوٹ۔ اس کے علاوہ آج ہم نے جھوٹ کا نام رکھ دیا بہانہ۔ بھئی بیٹے نے والد سے بہانہ کر دیا، بیوی نے شوہر سے بہانہ کر دیا، شوہر نے بیوی سے بہانہ کر دیا، شاگرد نے استاد سے بہانہ کر دیا۔ یہ بہانہ کیا ہے؟ بہانہ جھوٹ ہے۔ اگر لفظ جھوٹ کا بولیں گے تو چوٹ پڑے گی، لفظ بہانے کا بہانہ کر دیا جی، تو اتنی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ جیسے رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا، بھئی چائے پانی دے دیا جی، اب بولے رشوت دیے تو وہ ذرا ضمیر پہ نا چوٹ لگتی ہے کچھ۔ اسی طرح لفظ بہانہ، یہ وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بولیں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو پھر اور بات ہوتی ہے۔ اور ہم عجیب بات ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہم میں سے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ وقتی شرمندگی سے بچا جائے۔ جھوٹ کس لیے بولتے ہیں؟ وقتی شرمندگی سے بچا جائے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ بول کر قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول اور اولین آخرین کے سامنے کی شرمندگی مول لے رہے ہیں۔ وقتی شرمندگی سے بچ رہے ہیں، اور وہ کتنے لوگوں کے سامنے ہوگی؟ 2 4 20 50 لوگ، اور کتنے لوگوں کے سامنے ہوگی؟ اور وہاں قیامت کے دن کی شرمندگی کو مول لے رہے ہیں۔ تو بیوقوف کون ہوا؟ ہم خود ہو گئے نا، وقتی شرمندگی کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جو صادق ہوتا ہے نا، سچا، اس کی 4 علامات لکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ سچ بولنے والے انسان کی بات میں، زبان میں حلاوت ہوتی ہے، دل میں گھرتی ہے، دل میں اترتی ہے بات۔ جس کی زبان میں سچائی ہو، اس کی زبان میں اللہ اثر پیدا کر دیتے ہیں، دلوں میں اترتی ہے، گہرائی کے اندر چلی جاتی ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت سچ بولنے والے کو ایک رعب، ایک ہیبت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی مجلس کے اندر ایک رعب ہوتا ہے، اس کی ہیبت ہوا کرتی ہے۔ جیسے اللہ والوں کی مجالس میں ایک رعب ہوتا ہے، شیر کو دیکھا ہے نا، وہ خاموش بھی ہو تو ایک ہیبت ہوتی ہے۔
تو یہ اللہ کے شعر ہوتے ہیں، ایک ہیبت ہوا کرتی ہے۔ اور تیسری بات، ان کے چہرے کے اوپر ملاحت اور شگفتگی ہوتی ہے، کرختگی نہیں ہوتی۔ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، یہ جو چہرہ ہے نا، یہ ساری چیز کو بتا دیا کرتا ہے کہ اندر کیا ہے، ذہنیت کیا ہے، اندر کیا ہے۔ اللہ سب سجا دیتے ہیں، رات کی عبادات بھی چہرے پہ اور رات کی گناہ بھی چہرے پہ اللہ سجا دیتے ہیں۔ ہاں دیکھنے والے کو نظر آتی ہے، اندھے کو اب کیا نظر آئے۔ جیسے پولیس والے ہوتے ہیں نا، چوکی پہ کھڑے، وہ ناکے پہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک فیلڈ ہے، تجربہ ہے، وہ دیکھنے سے ہی کچھ دیکھ لیتے ہیں، جو گزرنے والے دیکھ کے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا بندہ ہے، کس کیلیبر کا، کس کیٹیگری کا ہے، مجرم ہے نہیں ہے، وہ ان کی فیلڈ ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طرح سچے لوگ جو ہوتے ہیں، جہاں سچائی کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ ان کو پھر نعمتیں دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا، دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جھوٹے کے دل میں اطمینان نہیں ہو سکتا۔ سچے بندے کو اللہ انعامات بھی خوب عطا فرماتے ہیں، بہت کرم نوازیاں ہیں اللہ کی۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ اسے نعمت فراست مومنانہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کی فراست، اس کی عقل اور فہم بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جو جتنا سچ بولے گا اس کی عقل اور فہم اتنا بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ فراست مومنانہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات، سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ ایک تو نا سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، یہ حدیث ہے، اتنا بلند مقام اس کو ملے گا صرف کاروبار میں سچ بولنے کی وجہ سے۔ اور علماء نے کیا لکھا، سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ آپ اپنے معاشرے میں غور کر لیجئے، ارد گرد، بھئی یہ بندہ ہے، یہ بالکل جو پیٹرول دیتا ہے نا، ہوتا بھی صحیح ہے، تول بھی پورا ہوتا ہے، ادھر لائن لگی ہوگی۔ بھئی یہ چکی ہے، آٹا پیستی ہے، اس کا تول بھی پورا، مال بھی اچھا، وہاں لائن لگی ہوگی۔ آپ جہاں مرضی اس اصول کو لے لیجئے اور چیک کر لیجئے، جہاں چیز صحیح اور تول پورا ملتا ہو، لائن لگی ہوگی، کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ اور بھی معاملات میں سچا، ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں تو ٹھیک دیتا ہو لیکن پیچھے سود بھی لیا ہوا ہو۔ ایک آدمی سچ تو بول کے چیز بیچ رہا ہے لیکن پیچھے پیسہ سود کا ہے، تو پھر سود اس کو ڈبوئے گا۔ تو سچا تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچے بندے کے لیے 5 انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا انعام سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام سچے تھے، اہل مکہ آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ نے اس پریشانی سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دی اور ان کے شر سے بچا لیا۔ گویا جو سچ بولے گا اللہ دشمنوں کے شر سے بچائیں گے۔ دوسری بات، جو شخص سچ بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے دشمنوں پہ غلبہ دے دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں لوگوں نے پریشانی کی، اللہ نے آپ کو مدینہ بھیج دیا اور پھر آپ کو ہر طریقے کا غلبہ دے دیا، فتح مکہ بھی عطا کر دیا۔ تو جو سچ بولنے والا بندہ ہے اللہ اسے دشمنوں سے بھی بچائیں گے اور دشمنوں پہ عزت اور غلبہ بھی عطا فرمائیں گے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے انسان کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہوتا، نہ کوئی فیس بک کا پیج ہوتا، نہ کوئی سوشل میڈیا ٹیم ہوتی، لیکن وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، لوگ دلوں سے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرمائے جو میری تعریفیں کرے، جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول فرمایا۔ اس وقت دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں نا، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ اور اس امت میں آ جائیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو سچ بولنے والے کی تعریف اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں سے جاری کر دیتے ہیں، ان کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ 3 انعام تو دنیا میں۔ اور چوتھا انعام وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔
یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اونچا انعام اور مقام دیا جائے گا۔ اور پانچواں انعام وہ بھی قیامت کے دن ملے گا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک سچی عزت والی نشست ملے گی جس میں اس پروردگار کے پاس، اس بادشاہ کے پاس جس کے پاس ہر چیز کا اقتدار ہے، اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ اللہ کا قرب اس کو دیا جائے گا، سچ بولنے والے کو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔